الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان گرامی کا آپ کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ انبیاء 17واں پارہ اور آیت نمبر 10 ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا، مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم میں نے انزلنا الیکم ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب فیہ ذکرکم جس میں تمہارا ذکر ہے افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. قرآن مجید کا ایک موضوع ہے، ہر کتاب کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، قرآن کا بھی ایک موضوع ہے. قرآن کا موضوع ہے انسان اور انسان کی ہدایت، یہ قرآن کا موضوع ہے اور اسی کے اوپر قرآن مجید بحث کرتا ہے اور بات کرتا ہے. ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں. حضرت احنف ابن قیس رحمہ اللہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں. انہوں نے جب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو وہ تھوڑے چھٹکے. پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید منگوایا اور منگوا کر کے مطالعہ کرنا شروع کیا کہ اللہ رب العالمین نے میرا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے تو کس انداز سے کیا. میں ذرا قرآن مجید کو کھولوں اور پڑھوں اس کو. تو انہوں نے قرآن مجید کو کھولا اور سب سے پہلے ان کے سامنے جو آیت کریمہ آئی قرآن مجید کھولتے ہوئے تو وہ قرآن مجید کی آیت سورہ زاریات 26ویں پارے کی جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. یہ قرآن مجید کی ہے کہ متقی لوگ وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ جنت کے اندر ہوں گے، بہترین چشموں کے اندر اللہ ان کی مہمانی کریں گے. لیکن متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو رات کو بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھ کر کے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں اور ان کے مالوں کے اندر مانگنے والوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور جو نہیں مانگتے ان کا بھی ان کے مالوں کے اندر حصہ ہوتا ہے. انہوں نے قرآن مجید کو اور کھولا. دوسری جگہ سورۃ سجدہ 21ویں پارے کی آیت کے سامنے آئی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں خوف کی حالت میں بھی اور امید کی حالت میں بھی، اور ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے رب کے نام پر خرچ کرتے ہیں. اور تیسری مرتبہ جب انہوں نے قرآن مجید کھولا تو قرآن مجید کی یہ آیت ان کے سامنے آئی. یہ سورۃ الفرقان ہے اور 19واں پارہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس سے پہلے آیات ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے مقرب بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے. عباد الرحمن، میرے بندے کون سے ہیں؟ عباد الرحمن، رحمان کے برگزیدہ بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. یہاں پر ان آیات کے اوپر مفسرین نے بڑا پیارا عنوان قائم کیا ہے، بڑا پیارا عنوان ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں. مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر اللہ نے 3 عنوان بیان کیے ہیں.
گفتار اور ان کے جو بول کلام ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین یمشون علی الارض ہونا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے مخصوص بندوں کی رفتار کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے بندے چلتے کس طرح ہیں، علی الارض ہونا، زمین پر وہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ وہ اکڑ کر کے نہیں چلتے، بلکہ ان کے انداز اور رفتار کے اندر آجزی ہوتی ہے۔ اور دوسرا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کے اندر گفتار کا ذکر ہے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں تو ان کی کلام کا کیا انداز ہوتا ہے۔ اگر ان سے کوئی ناواقف اور جاہل آدمی بات کر دے تو اس قسم کی بات کرتے ہیں جس بات کے کرنے کی وجہ سے جھگڑا پیدا نہ ہو، بات کر کے معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ اور تیسرا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی کردار کا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتوں کو اٹھ کر کے میں اپنے پروردگار کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا کر کے سجدے کے اندر اللہ کے سامنے نیازمندی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، اور پورے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا ہے۔ تو ان صفات کو انہوں نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ان کے سامنے آئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، خوشی کی حالت میں بھی، تندرستی کی حالت میں بھی، خوشحالی کی حالت میں بھی اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اگر ان کو غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ان کی بانی، ان کے پاس پانی کا برتن تھا یا سالن کا پیالہ تھا، ان میں سے کوئی ایک چیز لے کر کے آئے اور ان سے وہ چیز چھوٹ گئی۔ حضرت زین العابدین کے اوپر وہ چیز پڑی، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے پرشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، اپنی باندھی کی طرف، تو اس نے فوراً قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا، اور پھر اس نے اگلی آیت پڑھی، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اگلا جملہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین دل سے نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی دل سے نیکی کرتا ہوں، جا کر تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جانے والے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ آیات کریمہ نے پڑھ لی تو کہنے لگے اللہ ان آیات کے اندر تو ان لوگوں کی صفات کو آپ نے بیان کیا جو اعلیٰ درجے کے نیک لوگ ہیں، مجھ جیسے کمتر لوگ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، قرآن مجید کو پھر کھولا تو ان کے سامنے ایک اور قوم کا ذکر آیا، سورہ صافات کی آیت ہے، فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے آئی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حاجت روا مشکل کشا ایک اکیلا اللہ ہے، جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو یستکبرون کو تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، اور آگے سے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون اور دیوانے کے کہنے کے اوپر چھوڑ دیں۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ جملے استعمال کیا کرتے تھے شاعر مجنون کے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تیرے کہنے کے اوپر ہم یہ چھوڑ دیں کہ یہ ہم نے جو لات منات اور عزا کو بتوں کو بنا رکھا ہے، ہم جو ان کی درگاہوں کے اوپر جا کر کے ان سے مانگتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کر کے تیری بات ماننے لگ جائیں۔ تو انہوں نے قرآن مجید بند کیا، پھر قرآن کھولا، ان کے سامنے سورہ زمر 24ویں پارے کی آیت ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ،
جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کا ذکر کیا جائے کہ فلاں بزرگوں نے یہ کرامت کی، فلاں نے یہ کرامت کی، اگر یہ ذکر کیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ماننا، تسلیم کرنا ان کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ اور انہوں نے قرآن مجید کو پھر کھولا، سورۃ المدثر 29ویں پارے کی آیت ان کے سامنے آئی کہ تسألون عن المجرمین، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں، پھر جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، آج جو تم جہنم میں آ گئے ہو تو تمہارا جہنم میں آنے کا سبب کیا بنا ہے، تم جہنمی کیوں بنے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ تو نماز نہ پڑھنے کا وبال قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ اللہ کی ناراضگی کی جگہ جہنم میں جائیں گے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور ہم اللہ رب العالمین کی باتوں کو جھٹلانے والے لوگوں کے ساتھ قرآن و مجید، احادیث نبویہ کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں جہنم میں آنا پڑا۔ تو انہوں نے قرآن و مجید کو بند کر دیا، اور قرآن و مجید بند کرنے کے بعد کہنے لگے اے میرے رب، میں آپ کے نافرمان لوگوں میں سے ہونے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ قرآن و مجید کھولا، اور قرآن و مجید کی یہ آیت ان کے سامنے آئی جو سورہ توبہ ہے، 11واں پارہ ہے اور آیت نمبر 102 ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے نیک اور برے اعمال کو ملا لیا ہے، یعنی ان کے پاس کچھ اچھے عمل بھی ہیں اور ان کے پاس برے عمل بھی ہیں، ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی موجود ہیں اور ان سے کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی انہوں نے آیت پڑھی، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین ان کے اوپر رجوع فرمائیں گے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت انہوں نے پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اس آیت کے اندر میرا ذکر موجود ہے، اس آیت کے اندر میرا ذکر موجود ہے، میرے پاس بھی کچھ نیک عمل ہیں اور مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں ہر حال میں آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں گا اور اپنی کمی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو قرآن مجید کے اندر میرا آپ کا ہر ایک کا ذکر موجود ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو کھولیں، سمجھیں اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر تمہارا ذکر موجود ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور چھوٹا سا 2 لفظ شامل کیے ہیں، 2 لفظوں کا ایک ٹکڑا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنی عقل کو تم استعمال نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر بھی بہت گہری ایک بات ہے کہ جس کا ہماری سوچ کے ساتھ تعلق ہے، مثبت اور منفی سوچ، انسان کے بننے میں، سنورنے میں، کامیاب ہونے میں اس کی بہترین سوچ کا عمل و دخل ہے، اور انسان کے بگڑنے میں، ناکام ہونے میں انسان کی غلط سوچ کا عمل دخل ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں مثبت اور منفی سوچ کہا جاتا ہے۔ آپ اس کی یہ مثال اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے گلاب کا پودا دیکھا ہوگا، اگر کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ یہاں پر تو ہر پھول کے ساتھ کانٹا موجود ہے، تو اس کی منفی سوچ ہے، اور دوسرا اگر اسی بات کو اس انداز سے کہے گا کہ ہر کانٹے کے ساتھ ایک پھول موجود ہے، بات تو ایک ہی ہے لیکن سوچنے کا انداز اور فرق ہے۔ 2 آدمی ہیں، دونوں تنخواہ دار ہیں اور دونوں کی تنخواہ بھی ایک جیسی ہے،
اور ان کے گزر اوقات کے لیے وہ کافی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب دونوں آپس میں بیٹھتے ہیں تو جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میری جتنی بھی تنخواہ ہے وہ پورے مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میری تنخواہ بھی ختم ہو جاتی ہے، میرے پاس بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اب یہی بات دوسرا آدمی کہہ رہا ہے، وہ اس انداز سے بات کرتا ہے کہ میری اتنی تنخواہ ہے اور پھر پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور میری پوری تنخواہ میرے پورے مہینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بات تو دونوں نے ایک ہی کی ہے، لیکن سوچنے کا انداز فرق ہے۔ مثبت سوچ، منفی سوچ، اس کے اثرات جدا جدا ہوتے ہیں۔ اور پھر مثبت اور منفی سوچ کے اپنے بنیادی کچھ پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے کہ جو ہمارا اللہ رب العالمین کے متعلق سوچ ہونی چاہیے، اور دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہمارا اس کا تعلق ہے، اور تیسری سوچ جس کا تعلق ہمارے ارد گرد دوسرے افراد کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کے متعلق ہماری سوچ، اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہمارے مالک ہیں، اور ہماری روزی کا بندوبست کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے، اور ہم نے یہ جو کچھ استعمال کرنا ہے اللہ کے حکم آقا کے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر تم انسان کا گمان اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا اور بہتر ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ اچھا اور بہتر معاملہ کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو سہارا دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو بندہ اس کے الٹ معاملہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ اس ہی کی سوچ کے مطابق عمل اور فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے سے مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں جی کر کے جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو دعاؤں کے معاملے میں ہمارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہو، اللہ کے متعلق دعا کے معاملے میں ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے مانگا تھا اللہ نے دیا نہیں، میں نے مانگا تھا اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ جب تک بندہ یہ نہ کہے اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کے 3 طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ یا تو جو میں نے مانگا اللہ وہی دے دیتے ہیں، میں نے اللہ سے مانگا اے اللہ جی مجھے بہترین گاڑی دیجیے، اللہ نے فوراً دے دی۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا اور میرے اوپر میرے گناہوں کی وجہ سے کوئی مصائب آ رہے تھے، حوادثات نازل ہو رہے تھے، اللہ نے ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو آخرت کے اندر ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور پھر جب اعمال نامے دیے جائیں گے تولیں گے اعمال، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی نیکیوں کے ساتھ تول کر کے مجھے اجر و بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان دعا مانگتا رہے، ہمارا کام اللہ سے مانگنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی صفت ہے علیم، اللہ کی صفت ہے حکیم۔ اللہ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، ہر ایک بندے کے حال سے واقف ہے، اور اللہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اور اللہ حکیم بھی ہے، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے کیا یہ میرے بندے کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو ہمارا کام ہر حال میں اللہ
مانگنا ہے اور پھر اس توقع پر مانگنا ہے کہ میرا اللہ میری ہر دعا کو سن رہا ہے، قبول کر رہا ہے۔ ایک مختصر سی بات، اس کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت ہارون علیہ السلام نے اس دعا کے اوپر آمین کہی۔ دو پیغمبر دعا کر رہے ہیں، ایک دعا مانگ رہا ہے، دوسرا آمین کہہ رہا ہے۔ اللہ نے ایک بتا دیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، لیکن اس دعا کی قبولیت کے آثار 40 سال بعد ظاہر ہوئے۔ 40 سال بعد اس دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی مانگنا ہے اللہ سے، لیکن یہ سوچ کر کے مانگنا ہے کہ اللہ حکیم اور حکیم ہے، ہمارے ہر حال سے واقف ہے، ہمارے لیے جو بہتر ہوگا اللہ وہ فیصلہ کرے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الدعاء هو العبادہ، دعا سراسر عبادت ہے۔ اگر ہمیں وہ نہ بھی ملے جو ہم نے مانگا ہے، لیکن اس کے اوپر اجر و بدلہ ضرور ہمیں عطا ہوگا۔